بہت اہم سوال ہے غسل جمعہ۔ دیکھیے غسل جمعہ جو ہے اس کو آپ وہ لوگ جن کو یہ گمان ہو کہ ہمیں جمعہ والے دن پانی نہیں ملے گا، یعنی وہ ایسی جگہ پہ، ایسے شہر میں، ایسے کہ جہاں پر پانی ملنا اس کے لیے ممکن نہیں، احتمال ہو، تو پھر وہ جمعرات والے دن رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل جمعہ کر سکتا ہے، لیکن یہ مستحب نہیں ہے، صرف ثواب کی امید سے کر سکتا ہے۔ جو جمعرات والے دن غسل جمعہ کیا ہے، اس غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں روزے جمعہ، جمعہ کے دن صبح کی نماز صبح، یعنی جیسے ہی نماز صبح ہوئی ہے، نماز صبح کا وقت داخل ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو غسل جمعہ انجام دے کے اسی کے ساتھ نماز صبح کو ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی غسل جمعہ کے وقت کی ابتدا یوم جمعہ نماز صبح کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب تک رہتا ہے؟ زوال تک۔ افضل یہ ہے آپ زوال تک غسل جمعہ کریں اور ادا کی نیت سے کریں، یعنی صبح کی نماز سے لے کر زوال تک غسل جمعہ کرنا افضل ہے اور ادا کی نیت سے آپ نے کرنا ہے۔ اب جیسے ہی زوال ہو یوم جمعہ، زوال سے لے کر مغرب تک، مغرب یعنی یوم جمعہ کی مغرب تک، زوال سے مغرب تک، اس وقت میں اگر آپ غسل جمعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قربت مطلقہ کی نیت سے کریں، یعنی جس میں نہ ادا کی نیت ہے نہ قضا کی نیت ہے، قربت مطلقہ، اس نیت سے آپ نے غسل جمعہ کر، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا کافی، زوال سے لے کر مغرب تک۔ اگر کوئی شخص مغرب تک غسل جمعہ نہیں کر سکا، وہ کیا کرے؟ پھر وہ مغرب سے لے کر دوسرے دن یعنی یوم ہفتہ مغرب تک، یعنی یہ تقریباً 24 گھنٹے بن جائیں گے، یوم جمعہ کی مغرب سے لے کے ہفتے کے دن مغرب تک یہ قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دیں گے، یعنی شب ہفتہ کو آپ رات کے کسی وقت غسل جمعہ کریں قضا کی نیت سے، ہفتے کے دن صبح کی نماز کے وقت کریں قضا کی نیت سے، ہفتے کے دن غسل کریں قضا کی نیت سے۔ اب آپ نے یہ غسل کیا، نیتیں یہ واضح ہو گئی آپ لوگوں کے لیے۔ اب آئیں ذرا، جمعہ کے دن غسل جو کیا ہے ادا کی نیت سے، اور ہفتے کے دن جو غسل کیا ہے قضا کی نیت سے، نیتیں آپ کو بیان کر دی۔ ان دو دنوں میں جس وقت بھی آپ جس نیت سے غسل کریں اس کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ آپ قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو غسل جمعہ کے اتنے فوائد ہیں۔ اور اسی طرح روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں غسل جمعہ کے بارے میں فرمایا، یہ غسل جمعہ طہارت ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے غسل جمعہ، اتنی تاکید ہے غسل جمعہ کی۔ اور دیکھیں غسل جمعہ کی شان اور عظمت دیکھیں، اگر کسی شخص پہ غسل جنابت واجب ہے اور وہ غسل جمعہ اس نے کیا ہے اور غسل جنابت نہیں کیا، چاہے لیڈیز ہوں یا چاہے جینٹس ہوں، وہ بھول جائے، حتیٰ کہ جان بوجھ کے غسل جمعہ کی نیت نہ کریں، صرف غسل جمعہ کی نیت کریں، صرف غسل جمعہ کی نیت کریں، غسل جنابت کی نیت نہیں کی، چاہے جان بوجھ کے چاہے بھول کے۔ آغا سستانی کہتے ہیں آپ کا یہ غسل جمعہ غسل جنابت کے لیے کافی، آپ کو دوبارہ سے غسل جنابت کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے لیڈیز ہوں یا چاہے جینٹس ہوں۔ اور اسی طرح سے لیڈیز جو پیریڈ کے ایام میں غسل جمعہ اگر کرنا چاہیں
تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ غسل جمعہ صحیح ہوگا؟ غسل جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن جب پیریڈ سے وہ فارغ ہوئی ہیں خواتین، مینسز کے ایام سے جیسے ہی فارغ ہوئی ہیں، اس کے بعد غسل جمعہ انہوں نے کیا، اگر وہ غسل حیض نہیں کرتی، صرف غسل جمعہ کی نیت کرتی ہیں، وہ غسل جمعہ حیض سے کافی ہے، جس طرح غسل جمعہ غسل جنابت سے کافی ہے۔ تو لہٰذا یعنی اگر کوئی نیت مثلا اگر کرنا چاہے، اچھا ایک بات سے اور بات نکل رہی ہے، مثلا ایک شخص جمعہ کے دن غسل جنابت بھی ہے، فرض ہے، یا مثلا غسل جمعہ بھی کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح سے غسل توبہ بھی کرنا چاہتا ہے، یا مس میت بھی کرنا چاہ رہا ہے، اتنے سارے غسل جمع ہو گئے، تو کیا کوئی شخص تمام غسلوں کی نیت جمع کر کے ایک غسل کر سکتا ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ 2 غسلوں کی نیت کریں، ایک غسل کر لیں کافی، 3 غسل ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے غسل جمعہ کتنی فضیلت اور شان رکھتا ہے، اور غسل جمعہ کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں جو غسل جمعہ 40 جمعہ پابندی کرتا ہے تو اللہ یہ کرامت عطا کرتا ہے کہ وہ جو غسل جمعہ کی پابندی کرتا ہے، قبر اس شخص کے جسد کو امانت کے ساتھ محفوظ رکھتی ہے۔ 40 غسل جمعہ کا اہتمام کرنے والا، اور ہمارے علماء میں سے ایک بہت عظیم محدث گزرے ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم نائب امام۔ آج ان کی اگر فقہا کتاب نہ پڑھیں فقہ کی تو وہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں جب تک ان کی کتب فقہیہ کا مطالعہ نہ کریں۔ ہمارے وہ ایسی عظیم شخصیت گزری شیخ صدوق، 850 سال بعد جب ان کی قبر بارش کی وجہ سے گر گئی، یہ مسلسل اس وقت کے بادشاہ اور لوگوں کے خواب میں آتے رہے کہ میری قبر گر چکی ہے۔ جب لوگوں نے جا کے دیکھا واقعاً قبر گر چکی ہے اور ان کے جسد سامنے نظر آ رہا ہے، ان کے جسد کو باہر نکالا گیا شیخ صدوق کے۔ جب جسد کو باہر نکالا گیا تو ان کی ریش مبارک ہوا سے ہل رہی تھی، لوگوں کو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کا جسد اس قدر سالم تھا، جو اس زمانے میں جو کفن دیا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ دھاگا فقط اس طرح سے لپٹا ہوا تھا، یعنی کفن گل چکا تھا، لیکن علماء نے جو نقل کیا ہے اللہ اپنے اولیاء کے ستر پوشی کس طرح کرتا ہے، کہا کہ ان کی شرمگاہوں پہ مکڑی نے جالا بول لیا تھا۔ اللہ اکبر، کہ ایک ولی خدا، ایک نائب امام جب لوگ اٹھانے آئے تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، شرمگاہ یہ حفاظت اس طرح سے ہوئی ہے۔ اور جو ہے یعنی یہ محدث تھے تو اسی لیے انہوں نے ایک ناخن ملتا ہے کہ ان کے حالات میں انہوں نے ایک ناخن چھوڑا ہوا تھا، آداب میں ہے بعض روایات میں آپ جمعرات والے دن ناخن کاٹیں، ایک ناخن چھوڑ دیں، اس کو جمعے والے دن کاٹیں۔ تو علماء نے نقل کیا کہ ان کی ڈیتھ جمعرات کو ہی، تمام ناخن کاٹے، ایک انہوں نے جمعہ کو کاٹنا تھا، تو جب ان کو قبر سے باہر نکالا گیا وہی ایک ناخن باقی ہے، اور انہوں نے ناخنوں کے اوپر جو مہندی لگائی تھی اپنی زندگی میں، جب ان کو قبر سے باہر نکالا تو وہ مہندی کے سرخ نشان بھی ان کے ناخنوں پہ موجود ہے۔ تو لہٰذا غسل جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، غسل جمعہ کا اہتمام کریں۔ اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو سنت محمد وآل محمد پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔